بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. معزز مکرم محتشم خدمت خلق تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن محترم شہزادہ کاشف صاحب امیدوار این 233 محترم مکرم محتشم امیر ضلع حضرت علامہ و مولانا کاشف رضوی صاحب امیدوار PS 92 محترم مکرم محتشم ناظر اعلیٰ ضلع کورنگی جناب وقاص صاحب امیدوار PS 93 جملہ علماء کرام مشائخ اعظام میرے نبی سے محبت کرنے والوں بالخصوص 94 کے ذمہ داران اور ضلع کورنگی کے ذمہ دار جملہ جو بھی یہاں موجود بالخصوص شاہد بھائی اور PS کے ذمہ دار امیر حیدر بھائی نائب امیر علی بھائی سرپرست ریاض بھائی جملہ جنید بھائی دانش بھائی اور جتنے بھی یہاں پر موجود PS کے ساتھ UC کے ذمہ داران اور پھر ان کی ٹیم پھر ان کے وارڈ کی چارج کی ذمہ داران اور میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تخت پر لانے والے وہ سپاہی جن کو ہم نے نام دیا بلڈنگ انچارج اور پھر وہ سپاہی جو کہ اندر جا کر بیٹھے مرد اور خواتین دونوں وہ پولنگ ایجنٹ جو دین کی پر تخت پر لانے کے لیے جو پرچی تھی اس پرچی کی حفاظت کرنے والے اور ان کے معاونین ان کے مددگار ان کی رہنمائی کرنے والا ہر بندہ جو جس کا نام سامنے اور کچھ ایسے جن کا نام سامنے بھی نہیں جو پسے پشت جو اپنے گھروں میں جو اپنے محلوں میں جو فیکٹریوں میں جو اپنے مدرسے سے جیسے کہ ہمارے منور بھائی اور جملہ اور سارے ہمارے ایسے ساتھی جن کو شاید میں بھی نہ جانتا ہوں اور ایسے لوگ جن کو آپ بھی نہ جانتے ہو وہ طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے جنہوں نے 2024 8 فروری کو انہوں نے محنت کی وہ 8 فروری نہیں تھا اس سے پیچھے کی محنت ہے اور ہر طرح کی محنت ہر طرح کا لگن ہر طرح کی محبت ہر طرح کا تعاون اور مقصد کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین تخت پہ آئے. یہ وہ عمل ہے جن کو میں تو بات اس طرف میں کرتا ہوں اس طریقے سے کہ یہ جتنی قوم ہے یہ جتنے آپ سارے موجود ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے
ایک ہم نے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آج ہم سب دوبارہ اکٹھے ہو گئے، ورنہ تربیت تو بابا جی نے سب کی ہے، کی ہے کہ نہیں؟ او بھائی ابھی کی ہے نہیں، آپ کر بھی رہے ہیں، آپ اپنے مزار مبارک میں موجود ہیں مگر تربیت آپ ابھی بھی فرما رہے ہیں۔ ہاں تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ابھی آپ نے ایک چھوٹا سا 3 منٹ کا آپ نے کلپ سنا، آپ کی تربیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کی کیا، آپ کی آنے والی نسلوں کی تربیت بھی ہو گئی ہے اور آنے والے نسلوں کی بھی تربیت ہو گئی ہے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ جو عمل ہے یہ الیکشن کا، اس الیکشن کے عمل میں، اس سیاست میں ہمیں مسلسل جد و جہد کو جاری رکھنا ہے۔ یعنی ابھی آپ کو میں جو بات کر رہا ہوں ان باتوں کی طرف آپ توجہ رکھیں، مرد اور خواتین دونوں اس بات کی طرف ذہن رکھیں کہ کیا یہ 2024 کا یہ الیکشن یہ کیا آخری الیکشن ہے؟ اب آپ بولتے رہیں گے، پھر بولیے گا نہیں ہے۔ اچھا یہ 2024 میں جو ناانصافی ہوئی اور جو ظلم ہوا، جو رزلٹ کو چینج کیا گیا، میں اپنے کافی ساتھیوں سے یہ بات کرتا تھا کہ یار یہ کریں گے تو صحیح مگر کیا طریقہ کار ہے اس پہ ذرا غور و فکر کریں۔ تو ہر الیکشن میں ایک نیا طریقے کے ساتھ یہ دھاندلی کرتے ہیں، نئے طریقے کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیں کہ جن کا بالکل وجود بھی نہیں تھا، جن کو قوم نے بالکل کوڑا کرکٹ کے اندر ڈال دیا، بات سمجھ گئے؟ اس کے کیوں اس لیے اس میں ڈال دیے کہ قوم کو انہوں نے کوڑا کرکٹ دیا، کچرا دیا تو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا انہوں نے۔ جو کچرے کے ڈبے میں ہو وہ نظر نہیں آتا ہے، اگر نظر آئے گا تو کیا نظر آئے گا؟ کچرا۔ کچرے کی کوئی اہمیت ہے نہیں ہے، اور جو نظر آئے وہ دین اسلام کے باغ میں نظر آئے، پھولوں کی طرح نظر آئے، صاف ستھرا نظر آئے، ان کی خوشبو ہر طرف مہک رہی تھی، دین والوں کی خوشبو ہر طرف مہک رہی تھی، گلی گلی کوچا کوچا محلہ محلہ ان کی مہک تھی، آواز آ رہی تھی لبیک۔ وہ آخر والے نہیں، آخر والوں کی آوازیں لگانی چاہیے۔ وہ جھنڈا بھی تو لہرا رہا ہے نا، آپ کے پاس ہی تو لہرا رہا ہے، آپ کی آواز ادھر آئے گی لبیک۔ بات ایسے ہی ہے، کراچی میں جو باغ جنا کا معاملہ ہوا، آپ نے دیکھا لوگ باغ جنا کے اندر وہ وسعت ہی نہیں تھی کہ لبیک والوں کو سما سکے، لوگ باہر بھی کھڑے تھے، دائیں بائیں کھڑے تھے۔ آج بھی الحمدللہ یہاں ہمارے ساتھی کھڑے ہوئے نظر آ رہے آپ کو، دین کے ساتھ وفا کرتے ہوئے۔ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اب 2024 سے بڑھ کر ہم آنے والے وقت میں مزید قوت کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ، بالکل ہم قوت کے ساتھ آئیں گے۔ بات جو میں سمجھانے جا رہا ہوں توجہ کے ساتھ، بات یہ ہے کہ ہم اپوزیشن ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس حکومت ابھی تک آئی، ہمارے پاس حکومت ابھی تک آئی، ہم اپوزیشن ہیں۔ ہماری جو نشستیں تھی وہ آپ نے نہیں دی، آپ نے ہم سے چھین لیا، آپ نے زبردستی کی، آپ نے زیرو دکھایا ہمیں، کاٹس دکھایا ہمیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جن کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے وہی تمہارا تختہ پلٹنے کے لیے کافی ہے، ہاں وہی تختہ پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ ابھی تو یہ چورے چماڑے ادھر کے ادھر کے نکل کے آئے ہیں، تم پریشان ہو رہے ہو، لبیک والے آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے وقت پہ آئیں گے، اور ہم جب آئیں گے پھر ہم اس طرح جو ہے نا وہ لولی پوپ لے کر نہیں جائیں گے، ہم پھر لولی پوپ دھو کے جائیں گے، نہیں سمجھے؟ اب وہ پھر دینا جیسا ہو وہ پھر تمہاری اوپر ہے کہ تم لے سکو گے یا نہیں لے سکو گے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہاں پھر جب ہم دیں گے پھر ہمارا دیا ہوا پتہ نہیں سنبھال سکو یا نہیں سنبھال سکو، مگر ہمارا اصول ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے، ہمیں ہمارے
بابا جی نے جو سکھایا ہے، جو بتایا ہے، اس کے مطابق آتے ہیں اور آ کر انشاءاللہ ہم دنیا کو بھی بتا دیتے ہیں کہ جو دین کا حق ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپوزیشن ہیں، آپ نے ہمیں اسمبلیوں میں جانے سے روکا۔ مجھے جب ہم الیکشن کمیشن کے سامنے تھے، جب ہم احتجاج کر رہے تھے، آپ نے دیکھا احتجاج سب نے کیا نہیں کیا؟ جی بولیے گا۔ نہیں، آپ کو ایک ایک بات پہ بولنا ہوگا تاکہ پتہ چلے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس مقصد کے لیے، اس کو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے۔ باقی جماعتوں نے احتجاج کیا نہیں کیا؟ روکا کن کو؟ روکا کن کو؟ وہاں گرفتاری کن کی ہوئی؟ لاٹھی چارج کن پہ ہوا؟ آنسو گیس کن پہ ڈالے گئے؟ ہاں، انہوں نے کیا ذہن بنایا یہ کہ ہم ان کو روکیں گے، یہ رک جائیں گے، اور جب یہ رکیں گے انشاءاللہ آواز آئے گی، وہاں تک آئے گی۔ یہ اسمبلی والی آواز ہے، یہ اسمبلی میں گونجتی رہی ہے، انشاءاللہ آواز آئے گی۔ آ رہی ہے آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے سمجھا ہم ان کو گرفتار کریں گے، یہ نمائش سے نکل نہیں سکیں گے، اور یہ جب نہیں نکلیں گے تو دنیا کو یہ پتا چلے گا کہ لبیک والے دب چکے ہیں۔ ہم نے تو ان کو جوتے کے نیو پر دبا کر ہم نکل کر الیکشن کمیشن پھر بھی پہنچے ہیں، اور پہنچ کر ہم نے یہ ان کو بتایا ہے کہ الحمدللہ ہم نے جو طے کیا ہم اس کے مطابق آئیں گے۔ ان کا ذہن یہ تھا ہم ان کو اکسائیں گے، ہم ان کو ورغلائیں گے، اور پھر ہم ان کو اس شکنجے میں ڈالیں گے جو ہمارا منصوبہ ہے۔ وہ منصوبہ ہم سمجھ چکے تھے، نہیں سمجھے؟ وہ منصوبہ ہم سمجھ چکے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ یہ ملک کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ امریکہ کی بنا پر، یہ امریکہ کی سازش پر، یہ مغرب کی سازش پر مذہبی جماعتوں میں تحریک لبیک پاکستان جو ایک مضبوط جماعت ہے، جو ایک مستحکم جماعت ہے، جو ایک نظریے پر ڈٹنے والی جماعت ہے، جو نہ بکنے والی ہے، نہ جھکنے والی ہے، نہ سوداگری والی جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو کہ امیر المجاہدین کی جماعت ہے، یہ وہ سپاہی ہے جو امیر المجاہدین کے سپاہی ہے، یہ امیر قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو نظریے پر بھی موجود ہے اور نظریے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے بھی موجود ہے۔ اور یہ پیغام انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، جیسے آپ یہاں آپ کی آواز آ رہی ہے نا لبیک کی، انشاءاللہ اسمبلی کا ماحول ہوگا، اور اسی طریقے سے ایم پی اے اور ایم پی ایس کی آواز ہوگی، اور وہ حق کی آواز ہوگی، اور لبیک کی آواز ایسے ہی آتی رہے گی انشاءاللہ۔ لبیک ہم اپوزیشن ہیں، انہوں نے ہمیں اپوزیشن کرنے سے روکا، کیونکہ ہم نے 5 سال میں جس انداز میں اپوزیشن کی ہے وہ دنیا نے دیکھا، اور دنیا نے دیکھ کر جب ہم الیکشن کمیشن کے پاس وہاں موجود تھے، جب ہم نے پریس کانفرنس کی تو صحافیوں نے یہ کہا مفتی صاحب جس طریقے سے آپ نے اپوزیشن کا کردار 5 سال میں ادا کیا تھا تو وہ اس سے تو ہمیں بھی پتہ چل رہا تھا کہ یہ ظالم لوگ آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمیں آنے دے یا نہ دے، انشاءاللہ کوئی بھی رضوی جیالہ، کوئی بھی میرے پیارے حبیب علیہ السلام سے محبت کرنے والا جب اسمبلی میں جائے گا تو انشاءاللہ ان کی ناک میں دم کر کے رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ اپوزیشن کا کردار آپ نے بہت اچھے طریقے سے وہاں پر اسمبلی میں ادا کیا، آپ نے پی پی کو بھی لتاڑا، آپ نے ایم کیو ایم کو بھی لتاڑا، آپ نے پی ٹی آئی کو بھی لتاڑا، آپ نے ساری جماعتوں کے ساتھ
برابر اپوزیشن کا کردار اور مضبوط انداز میں آپ نے کردار ادا کیا، یہ آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، وہ اسمبلی میں نہیں جانے دیں گے، قوم کے اندر جانے سے کون روکے گا؟ ہم جو اپوزیشن کا کردار اسمبلی میں ادا کر رہے تھے، انشاءاللہ ہم ہر پی ایس میں ہم اپوزیشن کا کردار ادا کرتے، جس طرح ہم نے ان کا جینا اسمبلی میں حرام کیا تھا، اسی طریقے سے اب گلی کوچوں میں ہمارا ہاتھ ہوگا ان کا، ہمارا ہاتھ ہوگا ان کا، ہمارا ہاتھ ہوگا ان کا، ہمارا ہاتھ ہوگا ان کا۔ ہم عوامی مسائل انشاءاللہ، ہم عوامی مسائل اپنے حلقے میں رہ کر اور ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر زبردستی سے انشاءاللہ اپنا مسائل حل کروائیں گے۔ اب آپ نے ہر کسی نے آپ نے یہ ذہن بنا لینا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک، آپ میں سے ایک ایک کارکن، ایک ایک ذمہ دار یہ ذہن رکھ لے کہ آپ کوئی کارکن نہیں ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے، میری آپ کو ایک ہدایت ہے، اگر آپ اس پر پورا اترے تو انشاءاللہ آنے والا یہ وقت بھی آپ کا تھا، آنے والا وقت بھی آپ کا رہے گا انشاءاللہ۔ بس آپ کو ایک کام کرنا ہے، گھر میں سکون سے نہیں بیٹھنا، بس جی ٹھیک ہے الیکشن ہو گئے، آپ اپنے کام میں لگ جاؤ۔ او بھائی اپنا کام یہی ہے، نہیں سمجھے؟ او بھائی اپنا کام ہے ہی یہی، وہ تو روزگار ہے، نہیں سمجھے؟ کون کون سمجھا؟ بھائی وہ تو روزگار ہے، کام تو بابا جی نے دیا ہوا ہے۔ یہ کام ایسا ہے، یہ ابھی بھی جاری ہے، کل بھی جاری ہے، صبح بھی جاری ہے، شام بھی جاری ہے، دوسری 1 میں بھی جاری، 2 میں بھی جاری، 4 میں بھی جاری، 5 میں بھی جاری، 94 میں بھی جاری ہے، اور کورنگی میں بھی جاری ہے، کراچی میں بھی جاری ہے، حیدرآباد میں بھی جاری ہے، سکر میں بھی جاری ہے، سندھ میں بھی جاری ہے، پنجاب میں بھی جاری ہے، خیبر پختونخوا میں بھی جاری ہے۔ انشاءاللہ کشمیر سے لے کر خیبر پشاور تک، انشاءاللہ پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کام ہمیں ہمارے قائد نے، قائد ملت اسلامیہ نے، مجدد دوران نے، فلافی خاتم النبیین نے، امیر المجاہدین نے، مفتی خادم حسین رضوی نے ہمیں کام دے دیا ہے۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، ہاں ہمیں کام دے دیا گیا ہے۔ یہ تو ہم روزگار میں لگ جائیں گے، روزگار ہم جتنا جو ہمارے بس میں ہے، جو ہمیں رب نے جتنا روزگار دینا ہے، جو رزق ہمیں رب تعالیٰ کی جانب سے ملنا ہے وہ ہمیں ملے گا، مگر ہمارا کام جیسے 8 فروری کو جاری تھا اس سے 10 گنا زیادہ اور جاری رہے گا۔ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ آپ تھکے تو نہیں ہیں، آپ جھکے تو نہیں ہیں، آپ رکے تو نہیں ہیں، ہاتھ نہیں بلند ہو رہے آپ کے، یہ ہاتھ بابا جی نے ہمیشہ بلند رکھے، ہاں ہلکی بات ہو یا مضبوط بات ہو، ہاتھ آپ کے بلند نہیں ہونے چاہیے۔ آپ رکے تو نہیں ہیں، جھکے تو نہیں ہیں، ڈرے تو نہیں ہیں۔ بھائی آپ کا ابھی آج سے کیا 8 فروری سے آپ کا کام مضبوط شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں انہوں نے اسمبلیوں میں جانے سے روکا، ہم انشاءاللہ گلی گلی کوچا کوچا اسمبلی لگا جائیں گے۔ ہاں ایک ایک گلی گلی کوچا ہمارا اسمبلی ہے۔ اب آپ نے ہم سے چھینا، آپ نے ہماری نشست کو ہم سے چھین لیا، کراچی کی نشستوں کو چھین لیا، آپ نے پاکستان بھر کے نشستوں کو چھین لیا، ٹھیک ہے چھین لیا، حکومت کرنی ہے کر لو، حکومت میں بھی تم مر رہے ہو۔ پی پی کہہ رہے ہم نے نہیں آنا، نون میں کہہ رہے ہمیں نہیں آنا، پی ٹی آئی کہہ رہے ہم نے نہیں آنا۔ میں نے کہا آنا نہیں ہے تو چوری کیوں کی ہے، چوری کیوں کی، ڈاکہ کیوں ڈالا؟ بولا پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کا ماحول ہوگا، کس طرف جانا پڑے گا، ادھر جانا پڑے گا یا ادھر جانا پڑے گا۔ میں نے کہا ڈیل تو ہو چکی تھی۔ بولا ڈیل میں خرابی آ گئی ہے۔ لیکن کیا خرابی آ گئی ہے؟ بولا اس میں مسئلہ آ گیا ہے۔ لیکن کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ بولا اس میں پریشانی آ گئی ہے۔ لیکن کیا پریشانی آ گئی ہے؟ بولا امریکہ کی مداخلت آ گئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا برطانیہ کی مداخلت آ گئی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ بولا IMF کی غلامی آ گئی ہے۔ میں نے کہا غلام کو غلامی ملے گی، محمد عربی کے غلاموں کو محمد عربی کی غلامی ہے، اور یہ غلامی ہے، اور تم
ہو جاؤ اور الیکشن کروا دو اور صحیح معنوں میں الیکشن کراؤ اور بےمانی نہیں، ہاں بےمانی نہیں کرنی ہے تو پھر دیکھیے گا ملک بھی ہمارا ہے، سنبھالیں گی ہم انشاءاللہ، سنبھالیں گے بھی ہم انشاءاللہ۔ ہمیں اپوزیشن کا کردار گلی گلی کوچا اپنانا ہے، اپنے ہم سے کام لینا ہے ان سے، اور قوم کو بتانا ہے بغیر کام کے ہم ان کو چھوڑیں گے۔ ہاں گلی صاف ہونی ہوگی، نہیں ہوگی لبیک والا موجود ہوگا، گٹر نہیں، گٹر جو ابل رہے ہیں یہ ان کو صاف کرنے ہوں گے، درست کر کے دینے ہوں گے، نہیں دیں گے لبیک والا موجود ہوگا، کچرا صاف ہونا چاہیے، نہیں ہوگا لبیک والا موجود ہوگا، روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں ٹھیک ہونے چاہیے، نہیں ہوں گے لبیک والے موجود ہوں گے، یہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں یہ حل ہونے چاہیے، نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہمارا ایک ایک کارکن تمہارا تعاقب کرے گا انشاءاللہ، اور تعاقب کر کے تمہیں دنیا کے سامنے ہم ننگا کریں گے، جیسے ہم نے اسمبلیوں میں تمہیں گھسیٹا اور تمہیں بتایا دنیا کو کہ تم کیسے چور ہو اور کس طرح کی چوری ہے تمہاری، انشاءاللہ اب ایک قاسم فخری اگر اسمبلی میں نہیں گیا تو انشاءاللہ کراچی بھر کا ایک ایک کارکن انشاءاللہ یہ اسمبلی کا ممبر ہے، یہ قاسم فخری بھی ہے، یہ امیر المجاہدین کا سپاہی بھی ہے، اور یہ اسمبلی کے تمام معاملات جو اسمبلی میں ہوتے ہیں انشاءاللہ روڈوں پر گلی کوچوں میں ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، امیر المجاہدین کے فیض سے انشاءاللہ، امیر المجاہدین کے اخلاص سے انشاءاللہ ہمارا ایک ایک بندہ ان کا تعاقب کر کے انشاءاللہ ہم دنیا کو بتائیں گے یہ دنیا کے بھی چور ہیں، یہ دین کے بھی چور ہیں، یہ آپس میں یہ جو نورا کشتی دکھاتے رہتے ہیں، یہ جو نورا کشتی ان کی ہوتی ہے یہ بس ادھر کی ادھر کی، اس کو برا بولا پھر اسی کے ساتھ بیٹھ گیا، ایک کو چور بولا پھر اسی کے ساتھ بیٹھا۔ مجھے بتائے جو چور ہو، جو چور کے ساتھ بیٹھے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ جو وہ کون ہوتا ہے؟ اگر کوئی ڈیزل ہے، ڈیزل کے ساتھ بیٹھے وہ کیا ہوگا؟ وہ پیٹرول ہوگا ڈیزل ہوگا؟ ہاں وہ کیا ہوگا بھائی؟ ہاں یا تو پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے، اگر نہ پیٹرول ہے نہ ڈیزل ہے عمران خان وہ بھائی تم ڈیزل کے ساتھ بیٹھ گئے، اب تم بھی ڈیزل ہو گئے، اگر تم ڈیزل نہیں ہو تو پھر بتاؤ کیا ہو؟ چلو ہم آپ کا نام رکھ دیتے ہیں آج کے بعد، ایک ڈیزل دوسرا پیٹرول، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں ایک ڈیزل، جیسے ڈیزل بدنام ہے پیٹرول اس سے زیادہ بدنام ہے، ہاں تو ٹھیک ہے بھائی ایک ڈیزل ایک پیٹرول، اور اگر تم کہو نہیں نہیں ہم پیٹرول نہیں ہے تو پھر تم ڈیزل ہو، بولا نہیں ہم ڈیزل نہیں ہے تو پھر تم پیٹرول ہو، بولا نہیں ہم دونوں نہیں ہیں، میں نے کہا پھر دونوں نہیں ہے پھر ہو کون؟ بولا ہم منافق ہیں، پر رہی بات رہ گئی، پہلے ڈیزل تھا، پہلے فصلو تھا، پہلے یہ تھا تو پہلے وہ تھا، آج کیسے درست ہو گیا، آج کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ قوم اتنی بے وقوف ہے، میں قوم سے بات کر رہا ہوں، تمہاری بے وقوفی اتنی ہے، تمہیں تو یہ کہا گیا کہ یہ ڈیزل ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ سندھ کا ڈاکو، یہ پنجاب کا ڈاکو، یہ خیبر پختونخوا کا ڈاکو، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، آج انہی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو فضلو کے ساتھ کوئی اور چارہ نہیں تھا، میں نے کہا چارہ نہیں تھا تو پیچھے ہٹ جاتے، کیا چارہ نہیں تھا؟ بیٹھو اپوزیشن میں اکیلے اکیلے بیٹھے رہو، جیسے تحریک لبیک پاکستان بیٹھی تھی، بھائی اپوزیشن میں بیٹھے رہو نا، جیسے تحریک لبیک پاکستان بیٹھی تھی۔ 5 سال ہم نے الحمدللہ اپوزیشن کی ہے، ہم 5 سال تک حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھے کیونکہ ہمارے نظریہ سے ٹکراتے تھے، ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے کیونکہ وہ ہمارے نظریہ سے ٹکراتے تھے۔ عمران خان اور ان کے جیالوں تم کہاں پاگل بن رہے ہو، کتنا بے وقوف بن رہے ہو کہ جن کو وہ چور کہتا تھا، جن کو وہ ڈاکو کہتا تھا، جن کو وہ ڈیزل کہتا تھا، جن کو پنجاب کا چور، سندھ کا چور، سندھ کا ڈاکو کہتا تھا، آج ان کے ساتھ مل گیا ہے، آج یہ فضلو کے ساتھ ملا، کل یہ پی پی کے ساتھ ملے گا، پرسوں یہ نون کے ساتھ ملے گا۔ تمہارا نظریہ تو ہوا میں اڑ گیا، ہاں جن کو یہ گھسیٹنا چاہ رہا تھا تمہارا نظریہ تو اسی طرح اڑ گیا، جیسے نون کا نظریہ اڑ گیا، جیسے پی پی کا نظریہ اڑ گیا، جیسے ایم کیو ایم کا نظریہ اڑ گیا، جیسے تیسرے جماعتوں کا نظریہ اڑ گیا۔ ارے تم نے نظریہ ہوا میں بنایا ہوا ہے، تمہارا نظریہ ہوا
तरक्की चलेगी, वहां तुम्हारा नजरिया उखड़ कर बिखेर कर रेजा रेजा होकर हवा में उड़ जाएगा नजरिया। एक नजरिया हमें अमीर अल मुजाहिदीन ने दिया है, ये नजरिया वो है आंधी हो या तूफान, नजरिया कायम ही रहना है इंशाअल्लाह, कायम था कायम रहेगा इंशाअल्लाह। हमने ये नजरिया सर पे कफन बांध कर बनाया है, हमने ये नजरिया सिरे पर गोलियां खा के ये नजरिया बनाया है, ये नजरिया को जेलों में जाकर बना है। हाँ, हमारे लोगों ने अपने जेबों में FIR के दर्जन FIR जेबों में डाल के ये नजरिया बनाया है। हमारे कायद ने जो नजरिया दिया है, न ये बिकने वाला है, न ये झुकने वाला है, और ना ही ये रुकने वाला है। ये रुकने वाला नजरिया, बस आपसे बात यही है, हमारी खवातीन भी यहाँ मौजूद है, बहुत मेहनत की इन्होंने, हर तरह की मेहनत की इन्होंने, सुबह शाम इन्होंने मेहनत की। मेरा ये अपील है अपनी खवातीन से कि आपने अपने घरों में रहकर जिस तरीके से आपने डोर टू डोर का काम किया, आपने डोर टू डोर जो काम किया, आपने उस काम को जारी रखना है। हमारे मर्दों ने जिस तरीके से डोर टू डोर काम किया, उसको आपने जारी रखना है। अब ये जारी आपने ऐसे रखना है कि पूछना है, हाँ सिर्फ पूछना है वोट किसको दिया था, वो बोलेगा PP को, बोला काम क्यों नहीं हो रहा। हम तो पहले भी आ चुके थे, हमने पहले भी कहा था, नहीं माने, अब तो मान जाओ। नून को दिया है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा। PTI को दिया है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा। MQM का दिया है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर ये कहे कि नहीं हमने तो लब्बैक को दिया है, फिर आपसे कोई पूछे, लब्बैक वाला तो है ही वही जिसने इरादा कर लिया काम हो गया। हाँ, जिसने इरादा किया वो काम हो गया। वो नजरिया क्या था, हमें दीन को तख्त पे लाना है इंशाअल्लाह। आपने जो वोट दिया वो वोट जाया नहीं गया। आपने अभी अमीरुल मुजाहिदीन के क्लब सुना कि बदर में हमने कितने शहीद दिए जी 14 कितने शहीद दिए। हाँ, उस वक्त तो दीन फौरन यानी मक्का में तो उस वक्त तो दीन नहीं आया, तो क्या माज़अल्लाह वो 14 शहादा जो उन्होंने अपनी शहादत की कुर्बानी दी, क्या वो ज़ाया हो गई? नहीं। इसी तरीके से आपने जो वोट दिया, इंशाअल्लाह ये ज़ाया नहीं गया, आपने इसको मजबूत किया। अब मुझे ये बताइएगा, आपको 2018 में कितने वोट मिले थे पूरे पाकिस्तान से? याद है ना सबको? कितने? सब बोले यार, सबको याद होना चाहिए ना। 23 लाख। कितने? अब आपको कितने वोट मिले हैं जी? भाई मैं आपको चलो आसान कर देता हूँ। ये इन्होंने जो धांधली की है, फॉर्म 45 नहीं दिया, जबरदस्ती किया, रोक लिया, रिजल्ट रोक लिया, फिर अपनी मर्जी का। मैंने पहले ही बताया था कि इन्होंने 1 लाख वोट ज्यादा दिए। कितने 1 लाख वोट ज्यादा दिए हैं। MQM का कोई मैंडेट नहीं था। 3 से 4 हजार वोट थे। हम इसी PS की बात कर रहे हैं। 3 से 4 हजार वोट, उनको 20 हजार वोट ज्यादा दिए। जिसे क्या करना था, लिखना था बस, और कुछ भी नहीं। लिख लिया भाई, फॉर्म 45 में लिख लिया। अब ठीक है भाई, आप हमारे किसी भी PS को, किसी भी NA को आप ले ले, 13 मकाम से हम खड़े हुए थे। कितने याद रखे बोले भाई, आखिर वाले बोले कितने? अगर आपके पास मोबाइल तो सबके पास है, जरा लगा लें। 713 को जरब दें 21 से, कम से कम आप 5000 तो लगा लें। कितना लगा लें? मैं बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहा। 30,000 लगा लें एक हल्के का, 20,000 लगा लें, 50,000 लगा लें, 1 लाख लगा लें। भाई 1 लाख से ज्यादा तो मेरे कायद ने अपने हल्के में लिया है, नहीं समझे? तो मैं इतनी की बात भी नहीं कर रहा, मैं औसतन बात कर रहा हूं। आप 5,000 भी लगा लें तो 35,65,000 बनते हैं। कितने बनते हैं? ओ भाई 35,65,000 वोट बनते हैं। कितने? हाँ, आप लगा ले 5,000 से 713 को जरब दे, 35,65,000 वोट बनते हैं। आप मुझे बताएं, जिसने 35 लाख वोट लिए हो और सीट एक भी ना हो, कितना बड़ा जुल्म है? कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी ज्यादती है।
انہوں نے کہا نہیں ہم جو ہے نا زبردستی آپ کے ووٹ کم کریں گے، ہم آپ کو سیٹ بھی نہیں دیں گے، ہم ووٹ بھی کم کریں گے۔ آپ نے قائد محترم کا بیان سنا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی 22 کو بھی آدھا کر دو، 11 کر دو، 11 کو بھی کم کر دو، 5.5 کر دو۔ ہم تو اس پر ہے ہی نہیں نا، ہمارا ایک بچہ بھی انشاءاللہ اگر اس دنیا میں زندہ رہا اور اس نے لبیک کا نعرہ لگایا وہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر آپ کیا مطلب جو بات انہوں نے کی ہے، جتنی بات کی ہے کہ ہم آپ کا کم کریں گے، کم کرنے سے کیا ہوگا؟ تم جتنا کم کرو گے انشاءاللہ ہم اور اتنا زیادہ ہو کے آئیں گے۔ تمہارے کم کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، تم کم کرتے رہو گے انشاءاللہ خود مٹ جاؤ گے، انشاءاللہ لبیک والے قائم تھے قائم رہیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ نے کام کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ بھائی مایوس دیکھیں، ابھی آپ نے امیر المجاہدین آپ نے بیان سنا کہ غلامی جو ہے نا وہ کتے سے بھی بدتر ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ جو بے یقینی ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ بے یقینی بھی نہیں جانا آپ نے بالکل بے یقینی میں نہیں جانا۔ اور بابا جی نے آپ کو سکھا دیا، کوئی الیکشن کے بعد یہی باتیں ہوتی ہیں، پھر کیسے آئیں گے، پھر کیسے آئیں گے، پھر ویسے آئیں گے۔ بھائی آپ کا پھر نہیں کرنا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ کام کرنا۔ آپ کا کام ہے بس کام کرنا، کسی کی بات نہیں سننا، آپ کو کام بڑھاتے رہنا ہے۔ آپ کو جس ہدایت کے مطابق کام ملے آپ نے کام کرنا ہے۔ آپ کو بلڈنگ انچارج ہم نے بنائے تھے، وہ بلڈنگ انچارج اپنے بلڈنگ پر کام کریں۔ ابھی سے ہم آپ کو کام دے رہے ہیں، اب پھر مت کہیے گا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو یہ نہیں تھا، ہمیں وہ نہیں تھا۔ مرد ہو یا خواتین وہ اپنے بلڈنگ پر کام کرے، یہ بہت بہترین کام ہے۔ آپ کو جو ہم نے بتایا تھا اس طریقے سے آپ کام کریں، بلڈنگ کا جو آپ کا کام ہے آپ اپنے معاملات کو اسی طریقے سے برقرار رکھیں گے انشاءاللہ۔ ولا آپ کیا یہ احتجاج اور یہ اور وہ، بھائی احتجاج وغیرہ تو بات ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم احتجاج چیف جسٹس کے سامنے کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آپ کو آواز نہیں آئی؟ وہ سالہ جو ختم نبوت پر قادیانیوں کو جو سپورٹ کر رہا ہے، وہ چیف جسٹس جو آئین کو توڑ رہا ہے، آئین کی بات کرنے والا، آئین کو توڑ کر وہ جو قادیانیوں کو جو معاذاللہ انہوں نے جو لکھا ہے اس کو وہ قرآن کہتے ہیں اور قرآن کی تفسیر کہتے ہیں، اور تفسیر کا نام بھی صغیر لکھا، جو ہو صغیر تو پھر کبیر کیسے ہوگا؟ وہ اس کو قرآن کہنا بھی گناہ ہے۔ اور پھر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے معاذاللہ یہ قرآن ہے، اور یہ اپنے قرآن کی تفسیر کو یہ اشاعہ کر سکتے ہیں، یعنی قادیانی اپنے مذہب کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ قادیانی اپنی مذہب کی تشہیر ہے۔ تو اب قانون شکنی کی ہے کس نے؟ چیف جسٹس نے۔ تو چیف جسٹس یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مضبوط سیٹ پر ہوں، میں ایک مضبوط قلعے میں ہوں، اور پھر کیا ہوگا؟ یہاں سے جیسے ہی مدت ختم ہوگی بھاگ جائیں گے ہم۔ یہی ان کا ذہن ہوتا ہے، جو کرنا ہے جیسا کرنا ہے کریں، بس جس عہدے پر ہے جس طرح کا ہمیں مرضی جو کرنا ہے کریں، ہم یہاں سے اتریں گے اور بھاگیں گے۔ بس ایک مرتبہ کسی لبیک والے کے ہاتھ چڑھ گیا، بھاگنا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بھاگو گے تم کہاں۔ اور لبیک والا ہر جگہ موجود ہے، لبیک والا ہر جگہ موجود ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہے نا؟ انشاءاللہ ہم تیار تھے اور تیار ہیں، بس نا امیدی نہیں، انشاءاللہ کام کریں۔ گلی کوچوں میں آپ نے تعاقب کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے، آپ چھوٹے سے چھوٹے کم سے کم 100-200 روپے کا آپ بینر تو لگا سکتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر کوئی معاملہ خراب ہو آپ لبیک کا نیچے نام لکھ کر، اپنے یوسی کا نام لکھ کر، وارڈ کا نام لکھ کے آپ بتائیں کہ یہ خرابی ہے یا اس کو ٹھیک کیا جائے۔ آپ سوشل میڈیا پر اپنا اس ورک کو دکھائیں، سوشل میڈیا پر اپنا ورک دکھائیں، اور پھر اس میں آپ بتائیں کہ یہ خرابی ہے، یہاں پر یہ مسئلہ ہے، یہاں گٹر کا مسئلہ ہے، یہاں ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، یہاں اسکول کا مسئلہ ہے، یہاں اس ادارے کا مسئلہ ہے، یہاں اس کالج کا مسئلہ ہے، یہاں ایک یونیورسٹی کا مسئلہ ہے۔ جو مسائل ہیں ان مسائل کے لیے آپ میں سے ہر ایک بندہ اپنے آپ کو تصور کرے کہ میں ایک اسمبلی کا ممبر ہوں اور مجھے اس مسئلے کو اجاگر کرنا ہے، مجھے دنیا کو بتانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟
भाई करेंगे ना, पक्की बात है। अब आप बताएं, मैं देखूंगा आप लोगों के जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें हम देखेंगे कि आप कितने मसाइल पर कितनी आवाज उठाते हैं, उसके लिए कहां कहां तक आप जाते हैं। अगर आपने रस्मी तौर पर आए और रस्मी तौर पर चले गए तो ऐसा नहीं होगा। आप मुझे नहीं, मैं यकीन रखता हूं कि लब्बैक वाले रस्मी नहीं है। इंशाअल्लाह आप हकीकतन काम करेंगे, इंशाअल्लाह अपने अपने इलाके के मसाइल को उजागर करेंगे। जो मुताल्लिका जिम्मेदारान है, चाहे वो टाउन का हो या वो चेयरमैन हो या काउंसलर हो या एमपीए हो या एमएनए हो, आप उनका ताक़ुब करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना। और इंशाअल्लाह आप बेफिक्र हो, इंशाअल्लाह आने वाला वक्त हमारा है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खुशहाली भी इंशाअल्लाह दीन को तख्त पे लाने में है। अल्लाह ताला आपको हम सबको अमल करने की तौफीक दे। एक एक बंदा, हम बाबा जी फरमाते हैं शुक्रिया नहीं अदा करें, क्योंकि शुक्रिया अदा करने से वो कोई भी काम हो उसका एहसान का बदला होता है। तो ये तो एहसान तो है ही ना, आपने जो काम किया है वो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए किया है। आपकी हमारी मोहब्बत, तहरीक की मोहब्बत कायम थी, कायम है और कायम रहेगी इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। आवाज बुलंद, आवाज बुलंद और आवाज बुलंद।